فاتحہ۔ آپ حضرات سے بدست ادب گزارش ہے کہ آگے طرف اور کس کے تاکہ جو مومنین آنے ہیں ان کے آنے میں زحمت نہیں، آپ لوگ آگے اور تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، وهو قوله الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران مظلوم کربلا، بطول کا گھر اجڑنے والا ہے، چند منٹوں کی اور دیر ہے، پنجتن کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ،
میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، بس آج تصور کیجئے گا، آج ایک ماں عصا کا سہارا لے کر جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے وہ آئی ہوگی، صرف وہ نہیں آئی بلکہ میں نے اپنے استاد محترم سے بھی سنا اور علماء سے اب تک سنتے آیا ہوں کہ وہ 3 سالہ بچی جس کو شیور نے اتنے تماچے مارے وہ بھی آج آئی ہوگی۔ اے عزادارو، آج رونے میں کمی نہ کیجئے گا، زہرا کا باغ اجڑ رہا ہے۔ جس ماں نے بڑی محنت سے چکیاں پیس کے پالا تھا نا، وہ حسین آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، تاریخ سنیے عزیزو، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ رسول کا نواسہ، یہ وہ علی کا لخت جگر، یہ بطول کا لخت جگر جو سن 61 ہجری کو 28 رجب سن 61 ہجری کو چلا تھا، 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوا۔ عزیزوں، بس یہ آخری حسین کی سواری ہے، اب اس کے بعد حسین کہیں نہیں جانے والا ہے۔ ارض کربلا پر حسین مدفون ہوں گے، یہی حسین دفن کیے جائیں گے۔ عزیزوں، تاریخ بیان کرتی ہے، ہم کیا رو رہے ہیں؟ ہم جو رو رہے ہیں نا، ان آنسوؤں کو اگر جمع کر لیا جائے نا، آزاداروں کے آنسوؤں کو، ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، جو مسلمانوں کے بہت بڑے رائٹر ہیں، جنہیں الہلال جنہوں نے تحریر کیا ہے نا، وہ لکھتے ہیں کہ اگر آزاداروں کے آنسوؤں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے نا تو ایک بحر اعظم تیار ہو سکتا ہے۔ اگر ان آنسوؤں میں سکینہ کا آنسو آ جائے، زینب کا آنسو آ جائے، ام کلثوم کا آنسو آ جائے، سید سجاد کا آنسو آ جائے تو ایک بحر انطالق تیار ہو سکتا ہے۔ اے عزادارو، آج رونے میں کمی نہ کیجئے گا، ایسا روئیے گا نا جیسے کسی کا جوان بیٹا گزر گیا ہو۔ اللہ، شب عاشور ہے، حسین خیمے میں گا رہے ہیں، کہیں دیکھا رباب اپنے ششماہ علی اصغر کو سمجھا رہے ہیں، میرے لال اپنے بابا پر حکم، میری طرف سے فدیہ ہونے پر ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا، نہیں تو دودھ نہ بخشوں گی۔ کبھی آگے بڑھے، دیکھا کہ لیلا موم بتی کی روشنی میں علی اکبر کے سامنے بیٹھ کر سمجھا رہی، میرے لال اکبر اپنے بابا پر قربان ہونا ہے، کوتاہی نہ کرنا، اون و محمد سے پہلے چلے جانا۔ ہر بیویاں خیمے میں ایک ایک کو، بس عزیزو اپنی مجلس کو اب سمیٹ رہا ہوں۔ شب عاشور ختم ہوئی، عصر عاشور آئی، صبح عاشور جب نمودار ہوئی نا، حسین کا مؤذن تھا، حسین نے کہا مؤذن تم اذان نہ دینا، آج میرا بیٹا اکبر اذان دے گا۔ میں کہوں گا حسین جنگل کربلا میں اپنے بیٹے سے کیوں اذان دے رہے ہو؟ کیونکہ تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جو اذان دے رہا ہے نا وہ رسول کی آواز ہے۔ جو گفتار میں ادھر علی اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر، ادھر صغرا مدینے میں اذان کی آواز سن رہی ہے، اللہ اکبر، اذان تمام ہو رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلا تیر، خدا لعنت کرے عمر سعد پر، لشکر والوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے لشکر والوں دیکھو میں پہلا تیر خیام حسینی کی طرف چلاتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے حملے اولا میں 52 شہداء شہید ہو گئے۔ اب حسین نے طریقہ بدلا، ایک ایک کر کے جا رہے، کبھی حبیب آئے، اے آقا مرنے کی اجازت دیجئے، حسین
حسین نے حبیب کی اجازت دی، حبیب مقتل میں گئے، شہید ہوئے، حسین حبیب کی لاش کو لے کے آئے۔ کبھی مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے، حسین نے اجازت دی، لاشیں لے کے آئے۔ کبھی کوئی آگے بڑھا، کبھی کوئی اصحاب آگے بڑھا۔ اب تاریخ کہتی ہے ابو ثمامہ آتے ہیں، مولا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ہم چاہتے آخری بار آپ کے پیچھے نماز ادا کر لے۔ کہ ابو ثمامہ تمہارا شمار نماز گزاریوں میں ہو۔ اللہ نماز تیار ہوئی، مصلی ابابت ارض کربلا پر بچھا دیا گیا، مگر عزیزو کیا حسین کو نماز پڑھنے کے لیے اجازت ملی؟ نہیں عزیزو، تیروں کی بارش کی جا رہی تھی۔ کبھی سعید آگے بڑھے، کبھی ذوالقرنین آگے بڑھے، تیروں کو لیا، حسین کی نماز ادا ہو گئی۔ اب اصحاب جب سب شہید ہو گئے نا، حر رہائی شہید ہو گئے، جب تمام اصحاب شہید، اب بنی ہاشم کی باری آئی۔ اللہ اکبر، قاسم آگے بڑھے، اون محمد آگے بڑھے، ماموں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اون محمد کو اجازت نہ ملی نا، عجیب تاریخ لکھتی ہے کہ خیمے سے باہر آئے، عجب منظر دیکھا زینب نے کہ اون محمد کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ اب زینب پکڑ کے لے کے گئی ہیں۔ بھیا زینب نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، اے بھیا میرے لالوں کو مقتل میں جانے دیجئے۔ اون گئے، شہید ہوئے، حسین لاشے کو لے کے آئے۔ اب کون جا رہا ہے؟ وہ یتیم جا رہا ہے، فروا کا یتیم قاسم جا رہا ہے، جس کے غریبان کو حسین نے چاک کر دیا، اور یہ اس لیے چاک کیا کہ یتیم پر عرب پر رحم کیا جاتا ہے، مگر عزیزو اس یتیم پر رحم نہ کیا گیا، بلکہ اس یتیم کے اوپر زندگی میں گھوڑے دوڑا دیے گئے، جس کی لاش پامال ہو گئی۔ قاسم کی لاش کو لائے۔ اب کون جا رہا ہے؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر جا رہے ہیں۔ حسین نے کہا جاؤ پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب علی اکبر گئے، ایک جملہ کہا، پھوپھی بیٹھے، پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے آپ افضل ہیں کہ دادی افضل ہے؟ اے پھوپھی اماں آپ بتائیے آپ افضل ہیں کہ دادی افضل ہے؟ کہ اکبر میں سمجھ گیا مرنے کی اجازت لینے آئے ہو نا۔ اے اکبر خدا حافظ۔ حسین نے اکبر کو جدا رخصت کیا، مگر ابھی چند قدم اکبر آگے بڑھے تھے، ایک مرتبہ حسین نے پیچھے سے آواز دی، مہلن مہلا یا ابن الزہرا۔ اے اکبر دھیرے دھیرے آگے قدم بڑھاؤ۔ اکبر کے سینے پر برچھی لگی۔ حسین اپنے لال کو لے کے خیمے تک آ گئے۔ اب کون ہے جو سقائے سکینہ ہے، جو بیویوں کی ڈھارس ہے، اور عباس ہے، وہ بھی لش گئے، مگر عزیزو تاریخ کہتی ہے مشق سکینہ چھیدنے کے بعد عباس خیمے کی طرف سے ارادہ بدل دیتے ہیں، فرات کی طرف جاتے ہیں، مگر عزیزو اسی اثنا میں ایک گرز مارا گیا۔ عباس زمین کربلا پر آئے۔ حسین نے جب عباس کے لاشے کے قریب پہنچے ہیں نا، تو عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا ہمیں خیمے میں نہ لے جائیے گا، ہمیں سکینہ سے شرمندہ ہوں، ہم نے پانی نہیں پلا۔ بس اب آخری قربانی ہے حسین کی۔ جب پوری فہرست کربلا تیار ہو گئی نا، جب سب شہادت ہو گئی، علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں جب کوئی چیز انسان تحریر کراتا ہے تو اس میں مہر لگاتا ہے نا، حسین نے سب سے چھوٹی مہر کربلا میں علی اصغر کی لگائی شہادت نامے پر۔ اللہ اب وہ جا رہا، جب حسین آخر وقت ہے، اب کوئی نہیں بچا۔ حسین مقتل میں آواز دیتے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کو پہنچے۔ اللہ اللہ، خیمے میں آواز بلند ہوئی۔ حسین آئے، کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آپ کے استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو گرا دیا۔ حسین لے کے مقتل میں آئے، مگر عزیزو جب پانی طلب کیا نا تو علی اصغر کو پانی نہیں پلایا گیا، بلکہ تیر شوشوبہ کا نشانہ بنایا گیا۔ حسین
حسین علی اصغر کو لے کے خیمے تک تو آئے یہ پڑھتے ہوئے انا للہ بھی آپ نے اعمال کیا نا، کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر عزیزو حسین نے جب اپنے ششماہے کو ارض کربلا پر دفن کر دیا، اب حسین خیمے میں آئے، آواز دیتے ہیں اماں فضہ میرا وہ لباس لے کر آؤ۔ اب حسین کی آخری منزل ہے، اماں فضہ وہ لباس لے کے آؤ جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ دیکھو میری بہن زینب نہ دیکھ پائے، اب آ کے دامن میں چھپا کے لے کے آ رہی تھی۔ کہا بہن جیسے ہی دیکھا زینب نے، کہا فضہ کیا لے جا رہی؟ کہا شہزادی کچھ نہیں۔ اے فضہ بھائی کا کفن لے جا رہی ہو نا؟ اے فضہ بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو نا؟ اللہ لباس لے کے فضہ آئی، حسین نے لباس کو جگہ جگہ سے چاک کیا، لباس کو پہنا، بہن کے ساتھ کہا تشریف لائے، سید سجاد کے پاس آئے۔ اللہ اللہ، سید سجاد غش میں تھے، لیٹے ہوئے ہیں، پھوپھی نے سہارا دیا، سہارا دینے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا حالانتا کون ہے تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ کہا بیٹا میں تمہارا بابا حسین ہوں۔ کہا اے بیٹا کچھ تبرکات ہے اسے لے کے جاؤ۔ اللہ اللہ، سید سجاد کو تبرکات دیے۔ اب حسین خیمے سے نکل رہے ہیں، بیویوں نے حلقہ کر لیا۔ بس عزیزو سنیے گا، جب بیویوں نے حلقہ کر لیا نا، اب حسین نکل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے اے بھیا ذرا گردن قریب تو لے کے آئیے، اے بھیا گردن ذرا قریب لے کے آئیے۔ ارے زینب نے گردن کا بوسہ لیا۔ کہا بہن تم نے گردن کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا اے بھیا ماں کی وصیت تھی، اے بیٹی زینب آخری وقت میں حسین کے گلوے مبارک کا بوسہ لے لینا۔ اے بھیا میں نے ماں کی وصیت پوری کر دی۔ اے بہن اپنی رضا تو ہٹاؤ، اپنے بازو سے رضا تو ہٹاؤ۔ تم ہمیشہ پوچھتی تھی نا کوفے میں کہ بابا نے آپ کے کان میں 21 کی صبح میں کیا کہا تھا؟ اے بہن میں نے کہا تھا نا کہ جب وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا نا، اب وہ دن آ گئے۔ اے زینب اپنی رضا تو سرکاؤ۔ جیسے ہی رضا سرکائی حسین نے بڑھ کر زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ کہا بھیا زینب کے بازوؤں کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا بابا کی وصیت ہے، اسی بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ اللہ وصیتیں تمام ہوئی، حسین باہر نکل رہے ہیں۔ کبھی سکینہ آگے بڑھ کے دامن تھام لیتی ہیں، کبھی بہن آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ اس طریقے سے میں نے دیکھا دو ہی لوگ نکلے خیمے سے۔ یا علی اکبر جب نکل رہے تھے جیسے لگ رہا تھا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، اور جب حسین نکلے تو محسوس ہوا کہ جیسے کسی بڑے گھر سے جنازہ نکل۔ میر انیس کہتے ہیں، عجیب فقرہ ہے میر انیس کے کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے۔ اللہ اکبر، حسین ایسے نکلے۔ مگر حسین جب نکلے نا عزادارو، جب حسین نکلے ہیں خیمے سے باہر آئے ہیں تو ایک مرتبہ رہوار کے قریب آئے، وہ یمیناً وہ شمالاً، حسین نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، یہ بہن منظر دیکھ رہی تھی۔ عجب تڑپ کر آئی، بھیا عباس کو تلاش کر رہے ہیں نا، قاسم کو تلاش کر رہے ہیں نا، اے بھیا آج ہم آپ کو رہوار پر سوار کرائیں گے۔ حسین کی بہن نے لجام پر ہاتھ رکھا، کہا بھیا سوار ہوئے۔ میر انیس اگر جملہ کہتے ہیں، عجیب فقرہ ہے میر انیس کا، منظر کشی کہتے ہیں کہ کون حسین کو آخری وقت میں رخصت کر رہا ہے، کون حسین کو سوار کرنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی اور نہیں، حسین جبکہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جبکہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو،
حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ حسین کو بہن نے سوار تو کر دیا، مگر جو کربلا گئے ہیں نا عزیزو، وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ برداشت نہ کر سکیے گا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے نا جہاں ایک 3 سالہ بیٹی اپنے بابا کے سموں سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے رہبار، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو گیا وہ پلٹ کر نہ آیا۔ آج روئیے عزیزو، زہرا کا باغ اجڑ گیا۔ عظیم مسئلہ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کے رہبار نے اشارہ کیا نا، حسین عرض کربلا پہ اترے۔ اترنے کے بعد کہا بیٹی سکینہ جب رخصت کے لیے کہا بابا اب طریقہ بدل دیجئے، اصغر کو آپ سینے پہ سلائیے گا، میں ماں کے سینے پہ سوؤں گی، مگر اے بابا آخری بار ہے، اس کے بعد سکینہ آپ کے سینے پر نہ سوئے گی۔ تپتی ہوئی ریخسار کربلا پر حسین لیٹ گئے، سکینہ جیسے ہی لیٹی سینے پر نہ سو گئی۔ فاطمۃ الزہرا آئی، اے میری پوتی اپنے باپ کو رخصت کرو۔ اللہ اللہ، سکینہ اٹھتی بابا کو رخصت کرتی ہے۔ تاریخ کہتی کہ جب حسین گھوڑے پہ دوبارہ سوار ہوئے نا تو 3 سال کی بیٹی، امام زمانہ کہتے ہیں زیارت ناحیہ میں سلام ہو اس بچی پر جس کی عمر 3 سال کی تھی، کربلا سے شام تک اتنے تماچے مارے گئے کہ جس کے رخسار آج تک نیلے ہیں۔ 3 سال کی بچی آپ کی بھی ہوگی نا، اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہو تصور کریے اگر 3 سال کی بچی اتنا نہیں سمجھ ہے تو آپ کو سمجھانے میں بہت زحمت ہوگی، مگر عزیزوں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا علامہ میر انیس تم نے مسئلہ حل کر دیا حسین کا۔ اگر تم نے یہ مرثیہ نہ کہا ہوتا تو ہم پڑھ نہ سکتے۔ حسین اپنی بیٹی کو کیسے سمجھاتے، ننھی سی ہاتھ جوڑ کے بولی وتشنکام، ننھی سی ہاتھ جوڑ کے بولے عزادارو رو، آج رو سکینہ کے نام پر، بابا جا رہا ہے۔ ننھی سی ہاتھ جوڑ کر بولی وتشنکام، بابا مجھے بتائیں یتیمی ہے کس کا نام؟ بابا بتائیں یتیمی ہے کس کا نام؟ آنکھوں سے خون بہا کے وہ بولے شہ انام، آنکھوں سے خون بہا کے وہ بولے شہ انام، کھل جائے گا یہ راز ابھی تم پتا بشام۔ بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ حسین اب رخصت ہوئے، مقتل میں تشریف لائے، رجس پڑا حسین نے، اب حسین نے حملہ کرنا شروع کیا۔ حسین حملہ کرتے کرتے حبیب کے قریب آئے، اے حبیب اپنے آقا کی جنگ دیکھو، حبیب کہہ کر حسین نے حملہ کیا فوجوں پر۔ فوجوں میں سے آواز آ رہی ہے، اے حسین ہمیں بخش دو۔ کبھی اکبر کے قریب آئے، کبھی قاسم کے قریب آئے۔ اب حسین بہت تیزی کے ساتھ، اب حسین لڑتے لڑتے فرات کے کنارے آئے، رکاب پر پاؤں ڈال کے کھڑے ہو کے کہتے، اے میرے غیرت دار غازی، اے میرے شیر اٹھو، صفین میں حسین نے تمہاری جنگ دیکھی تھی، کربلا میں حسین کی جنگ دیکھو۔ حسین نے حملہ کیا، اتنا زبردست حسین نے حملہ کیا کہ اب غیب سے حسین کے حملے کو لشکر برداشت نہ کر سکے۔ اے حسین ہمیں معاف کر دیجئے۔ حاطب غیب سے ندا آئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ حسین اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ عزیزو میر انیس کہتے ہیں نا کہ جب حسین اپنے رب کی طرف پلٹنے لگا نا، تلوار کو نیام میں رکھی نا، تو میر انیس کہتے تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس۔ ابھی شبی آپ دیکھیں گے کیسے منظر ہوگی عزیزو کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس۔ ہم
لاشیں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ عزیزو بس یہ کہنا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ لشکر ایک طرف سے سمیٹنے لگا۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میری روایت نہیں ہے۔ امام رضا فرماتے، جانتے ہو شیعو میرے جد کو کیسے شہید کیا گیا؟ برداشت نہ کر پائیں گے۔ میرے جد کو جانتے ہو کیسے شہید کیا گیا؟ میرے جد کو کیسے شہید کیا گیا شیعو جاننا چاہتے ہو؟ جنگلی بھیڑ کے مانند تن سر سے جدا کیا گیا۔ جنگلی بھیڑ کے مانند سر کو تن سے جدا کیا۔ عجیب منظر ہے۔ ابھی شبی روک دیجئے تھوڑی دیری کے لیے، اللہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے شبی روکیے۔ امام کا یہ فقرہ سن لیے کہ میرے جد کو جنگلی جانور کی طرح، بھیڑ کی طرح تن سے جدا کیا گیا۔ میں نے کہا امام رضا کہتے ہیں، اے عزادارو سنیے گا، پورا سنیے گا امام کے جملے کو۔ امام سے کسی نے کہا مولا، امام نے میرے آقا، اے میرے مولا آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ یہ بھی کہہ دیتے تھے کما یذہبو شاہ، بکری کی طرح ذبح کیا گیا۔ بکری کی طرح۔ ابھی امام رضا پھر کہتے ہیں بکری کی طرح نہیں، مثل بھیڑ کی طرح۔ اے عزادارو ماتم کرو، زہرا کو فرصت دو، کسی کا لال ایسے ذبح کبھی نہیں ہوا۔ کسی کا لال پورا امام رضا کے قول سنیے۔ عجیب امام رو کے امام بیان کرے، میرے شیعو سنو۔ امام ارشاد فرماتے ہیں دور جاہلیت میں جب کوئی لوگ خوشی مناتے تھے نا تو ایک کام انجام دیتے تھے، 7-8 لوگ مل کر ایک بھیڑ کو پالتے تھے۔ برداشت نہیں کر پائیے گا، دور جاہلیت ہے، اس زمانے کا نہیں۔ دور جاہلیت میں کچھ لوگ مل کے 7-8 خوشی منانے کے لیے 7-8 لوگ مل کے ایک بھیڑ پالتے تھے اور ایک سال اس بھیڑ کو کھانا کھلاتے تھے۔ جب تندرست ہو جاتا تھا نا تو اس بھیڑ کو لے کے آتے تھے۔ یہ 7-8 لوگ اس بھیڑ کے چاروں طرف جمع ہو جاتے تھے، ارد گرد حلقہ بنا کے، پھر اس بھیڑ کو چھوڑ دیتے تھے۔ جب چھوڑ دیتے تھے نا، امام رضا کہتے ہیں نا، جب اس بھیڑ کو چھوڑ دیتے تھے تو وہ 7 لوگ جو آدمی ہوتے تھے نا، وہ جن کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اس بھیڑ کو مارتے تھے۔ کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی کچھ مارتا تھا۔ ارے یعنی میرے جد حسین مظلوم کربلا دشمنوں کے حلقے میں دور جاہلیت کے زمانے میں ایسے ہی تھا۔ کسی نے حسین کو نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے برچھی ماری، کسی نے تلوار مارا۔ اے عزادارو سنو، یہی تک نہیں رکا۔ امام آخری جملہ کہتے ہیں، اس کے بعد اور بھی ہے۔ امام آخری جملہ کہتے ہیں صرف تیر نہیں، کسی نے لات بھی مارا، کسی نے لات مارا، کسی نے پتھر مارے۔ زینب دل زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، میں قربان جاؤں آپ پر مولا۔ زینب تنہا تھی، کیا کیا سہا زینب نے دیکھا شمر ملول حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اب برداشت نہیں کر پائیے گا، بہت زبردست مصائب ہے۔ امام روح کے طرف گئے عزیزو، میں جب خود لکھتے جب میرا ہاتھ اس مقام پر پہنچا نا، آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ ہائے میرا مظلوم امام۔ شمر ملول سینے پر سوار ہوا، زینب دل زینبیہ سے دیکھ رہی تھی۔ شمر نے جتنی کوشش کی کہ سر مبارک تن سے جدا ہو جائے مگر وہ ناکام رہا۔
سر جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تاریخ کہتی، بس جملہ سنیے امام کا، تاریخ کہتی ہے کہ سنان منون آگے بڑھا، خدا لعنت کرے، جانتے کیا ظلم کیا، سن کے برداشت نہ کر پائیں گے۔ سنان منون آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے کیا ظلم کیا، اس نے ایک نیزہ اٹھایا۔ روئیے، ماتم کیجئے، رو لیجئے، آخری جملہ ہے۔ سنان منون ایک نیزہ اٹھاتا ہے، امام کے گردن مبارک شہ رگ کے قریب اتنا زور سے مارتا ہے، ہائے زہرا کا باپ جہنموں میں اجڑنے والا ہے۔ ایسا نیزہ زور سے شگے رگ پر مارا، عزیزو نیزہ مار کے چھوڑ دیتا تو صحیح تھا، مگر جانتے میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، سر پر گلے پر نیزہ مارا، نیزے کو گھمانا، ماتم کرو جوانوں، ماتم کرو۔ اے شہزادی معاف کیجئے گا، اے عزاداروں معاف کرنا، میں اتنا سخت مصائب کبھی نہیں پڑھتا، مگر جب گزرا تھا تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ نیزہ مارنے کے بعد جب گھما کر نیزے کو کھینچا نا، حسین کے رگوں تک کھینچتا ہوا باہر آ گیا۔ کھینچتا ہوا باہر آ گیا۔ سنیے اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شمر ملون آگے آ گیا، شمر ملون آگے بڑھا، اور وہ جناب زینب کو دیکھ کر قہقہے مار کر ہنس رہا تھا۔ عزیزو ایک ضرب نہیں، 12 ضرب مارے، ایک ضرب لگا، حسین نے آواز دی، یا غیاث المستغیث، ضرب ثانی لگا، یا رسول اللہ، ضرب ثانی ثالث لگا، واجدہ، چوتھے ضرب پر حسین نے کہا، یا بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ۔ 12ویں ضرب لگا، سنتن میں جدا ہوا، فرات کا پانی نہریں اچھلنے لگا، منادی نے آواز